خبر ہے وہ ہے القادر یونیورسٹی والے کیس کے حوالے سے. اب اس میں فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے. یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف سنا دیا جائے گا. یہ لگ بھگ سارے لوگ ہی یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ٹریک ریکارڈ ہے. جیل میں عمران خان صاحب کے جتنے بھی ٹرائل ہوئے وہ سارے بڑے غلط طریقے سے ہوئے, غلطیوں سے بھرے ہوئے تھے, بلنڈرز تھے ان کے اندر, اور وہ سارے کیسز اڑ گئے بعد میں. یہ ٹرائل بھی اس سے مختلف نہیں ہے. اس کو بھی اجلت میں چلایا گیا. رات 8:30 بجے تک, آدھی رات تک فیصلہ محفوظ کیا گیا. اب وہ پیر والے دن فیصلہ سنایا جائے گا. القادر یونیورسٹی والا, اس کو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کہا جاتا ہے. الزام یہ لگایا جاتا ہے, جو الزام ہے اس کو آپ سمجھیں. الزام لگانے والے یہ کہتے ہیں جی کہ ملک ریاض نے کرپشن کی, پیسہ لے گیا برطانیہ میں. ملک ریاض نے, اچھا اب اگلی بات یہ نہیں بتاتے کہ ملک ریاض نے اس کے بیٹے نے, نواز شریف کے بیٹے سے فلیٹ خریدا 18 ارب روپے میں. یہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ ون ہائیڈ پارک کا سودا ہوا تھا کتنے ارب میں ہوا تھا, یہ آپ کو نہیں بتائیں گے. یہ آپ سے چھپائیں گے, اس کو پیچھے رکھیں گے کیونکہ نواز شریف کا نام آ رہا ہے. بعد میں وہ پیسہ وہاں پہ NCA جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی, انہوں نے وہ پیسہ جو ہے وہ ہولڈ کر دیا. اب وہ دو آفرز تھی پاکستان کے پاس, یا تو یہ پیسہ ملک ریاض پاکستان کوئی کیس نہ کرتا اور ملک ریاض کو کہتا کہ یہ پیسہ لے کر پاکستان واپس آ جاؤ اور لا کر سرکاری خزانے میں جمع کروا دو. ایک طریقہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ پاکستان یہ کرتا کہ برطانیہ کو کہتا پیسہ اپنے پاس ہولڈ رکھے, ہم کیس کرنے لگے, یہ آدمی کرپشن سے پیسہ لے کر گیا یہاں سے, اور وہ ثابت کرنے میں 4-5-6 سال لگ جاتے, یہ پیسہ واپس پتہ نہیں آنا تھا یا نہیں آنا تھا. تو اس میں کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا. عمران خان اکیلے نہیں تھے, آپ اکیلے کو پھنسا ہی نہیں سکتے, پوری کابینہ کو آپ کو اٹھانا پڑے گا. اس میں آپ اسد عمر کابینہ کا حصہ تھے, بہت سارے اس وقت وہ لوگ جو آج حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ کابینہ کا حصہ تھے, وہ سارے بھی پھنستے. وہ لوگ جو آج کل اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی آنکھوں کے تارے ہیں یا انہوں نے اس طرف ڈیل کر دیے, وہ لوگ بھی کابینہ کا حصہ تھے, ان کو بھی اٹھاؤ پھر ساروں کو. تو کیبنٹ کا یہ ڈیسیجن تھا کہ جناب ٹھیک ہے, یہ جو پیسہ ہے اگر یہ واپس آ جاتا ہے بغیر کیس کیے تو اس کو سرکاری خزانے میں جمع کر دیا جائے, کیونکہ ملک ریاض کے ذمہ بہت سارے واجبات بھی تھے. تو یہ پیسہ جناب پاکستان کیبنٹ کے فیصلے کے بعد منگوا لیا گیا. یہ پیسہ پاکستان آیا, اور پاکستان آنے کے بعد یہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. سپریم کورٹ نے اس کو انویسٹ بھی کیا, اس کے اوپر اور پیسہ بھی کمایا. سپریم کورٹ کے اوپر بھی کوئی معاملہ نہیں اٹھایا جا رہا, ان سے بھی نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ نے یہ پیسہ کیوں لیا. صرف عمران خان اکیلے کو فکس کیا جا رہا ہے ایک کیس میں جو قانونی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کے بدلے میں القادر یونیورسٹی کے لیے ملک ریاض سے فنڈ لیا. عمران خان نے آج تک بڑے بڑے ادارے بنائے ہیں, ملک ریاض فنڈ نہ بھی کرے تو وہ بنا سکتا ہے. آج عمران خان اناؤنس کرے القادر یونیورسٹی جیسی 5 یونیورسٹیاں پاکستان میں, تو 1 سال کے اندر وہ بن جائیں گی, چاہے عمران خان صاحب جیل میں ہی ہو, پوری دنیا ان کو فنڈنگ دے دے گی. تو ملک ریاض نے اگر فنڈنگ دی ہے تو وہ ایک نیک کام کے لیے دی ہے, اور بے شمار اور لوگ بھی فنڈنگ دیتے ہیں. اب وہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ کہاں سے کما رہے ہیں فنڈنگ دینے کے لیے, اس کا حساب تو کسی قانون میں دینا نہیں پڑتا. اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو شوکت خانم کو فنڈنگ کرتے ہیں, نوبل یونیورسٹی کو فنڈنگ کرتے ہیں, دیگر اداروں کو, جماعت اسلامی کو فنڈنگ کرتے ہیں, بہت سارے ادارے عیدی کو فنڈنگ کرتے ہیں, عالمی سطح پہ اور ادارے ہیں ان کو بھی فنڈنگ کی جاتی ہے. تو یہ جو ہے عمران خان صاحب نے خیراتی یونیورسٹی بنائی. عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ 2021 میں نیب نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ انکوائری کی تھی, اور انکوائری کر کے ایک میٹنگ میں تمام لوگ بیٹھے تھے سینئر, اور انہوں نے اس کیس کو بند کر دیا تھا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. جو نیب کا اگلا آفیسر آیا چیئرمین, اس کو کہا گیا, اس نے کہا یہ بنتا ہی نہیں ہے. پھر اپنا بندہ لایا گیا اور اس کے ذریعے سے, جو ابھی چیئرمین ہے اس کے ذریعے سے عمران خان کے خلاف یہ کیس بنایا گیا ہے. نیب کے اندر یہ اصول ہے کہ انکوائری بند ہو جائے تو دوبارہ نہیں کھلتی, لیکن اس کو دوبارہ کھولا گیا ہے عمران خان صاحب کو فکس کرنے کے لیے. ایک چیز اور بھی ہے اس میں, اور یہ ہم سب کو یاد رکھنی پڑے گی کہ نیب نے تب تک آپ کسی پہ کیس ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرسنل فائنینشیل گین ثابت نہیں کر دیتے. یعنی آپ کو کم سے کم یہ ایلیگیشن لگانا پڑے گا کہ اس آدمی نے یہ فائدہ یا مفاد حاصل کیا. وہ جو پیسہ باہر سے آیا 171 ملین پاؤنڈ, وہ کبھی عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا, کبھی کسی ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا, کبھی عمران خان صاحب کے کسی رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں سرکار کے خزانے میں گیا. عمران خان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو عمران خان اس کے لیے بینیفیشری کیسے ہوا؟ اب وہ جو ٹرسٹ بنا ہوا ہے دوسرا جس کے اندر یونیورسٹی چل رہی ہے, اس کا بھی عمران خان سے کوئی لنک نہیں ہے. اس کا 1% بھی بینیفٹ یا مالی فائدہ نہ عمران خان کو ہے, نہ ان کے خاندان کو ہے, نہ کسی جاننے والے کو ہے. اس کا فائدہ ہو رہا ہے جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. تو ایک خیراتی ادارہ بنانے کے لیے کیا کوئی آدمی کرپشن کرے گا؟ میری سوچ سے یہ بات باہر ہے, لیکن عمران خان صاحب کو اس میں سزا ہونی ہے. یہ عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے اور پورے پاکستان کو پتا ہے, کیونکہ یہ ٹریک ریکارڈ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ناظرین ایک نیا کام شروع کیا. پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا نا وہ اس وقت مین ٹارگٹ ہے, اس کو پوائنٹ بلینک پہ رکھا ہوا کہ اس کو فنش کر دو. اور اس کے لیے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں, باہر سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں. ہر جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو واحد طاقت ہے سوشل میڈیا, اس کو ختم کر دیا جائے. عمران خان صاحب کو ان کا اثر ختم ہو جائے گا. میں نے آپ کو کہی دفعہ کہا کہ اوورسیز پاکستانی اور سوشل میڈیا, اوورسیز پاکستانی تو ڈٹ کے کھڑے اور ان کو سپورٹ ملتی ہے سوشل میڈیا پہ, اور وہ اپنا کام تیزی سے کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں تو کافی حد تک اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں تو سوشل میڈیا کو بین کر دیا جاتا ہے, لیکن باہر کر نہیں سکتے آپ. ان ویب سائٹس کو آپ بند نہیں کر سکتے, اپلیکیشنز کو آپ چھین نہیں سکتے لوگوں سے. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے پاکستان میں اپنے سوشل میڈیا کو مزید متحرک کرنے کا فیصلہ کیا, اور تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جتنا بڑا آج ہے اس کا 10% بھی پاکستان کا کوئی مقابلہ کرنے والا سوشل میڈیا نہیں ہے. ایون اسٹیبلشمنٹ نے بہت خرچہ کیا, کچھ نہیں کر سکی. پولیٹیکل پارٹیوں نے پیسے خرچ کے باہر سے ایکسپرٹ بلا کے سب کر کے دیکھ لیا, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکے. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کئی گنا تگڑا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے اس کے اوپر ایک پلاننگ شروع کی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے, اب ان کو تربیت دی جائے گی.
اور پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کو مزید مضبوط کیا جائے گا. ٹارگٹ انہوں نے کچھ خبروں کے مطابق بتایا کہ 50 لاکھ کا ٹارگٹ ہے کہ اتنے مزید لوگوں کو سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹ کیا جائے اور اسے ایک ناقابل تسخیر طاقت بنایا جائے گا. اور پی ٹی آئی کو طریقہ کار بنا رہی ہے کہ پیڈ وی پی اینز جو ہیں وہ تمام سوشل میڈیا یوزرز کو اور ایکٹیوسٹ کو فراہم کیے جائیں گے, اور یہ وہ سارے لوگ ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا نیریٹو جو ہے وہ اس کو آگے لے کر چلیں گے. یعنی اب انکریج کرے گی پاکستان تحریک انصاف لوگوں کو کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیو کریں. امریکی پابندیوں کے حوالے سے ناظرین پاکستان کا رد عمل ہے, ذرا رد عمل تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں, اور پھر ایک چیز میں نے آپ کو اور بہت امپورٹنٹ بتانی. پاکستان نے امریکی پابندیوں کو متعصبانہ قرار دیا ہے, اور دفتر خارجہ نے کہا کہ نجی تجارتی کمپنیوں پر امریکی پابندیاں افسوسناک ہیں. اس اقدام سے خطے کے اسٹریٹجک استحکام پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بیلنس کریٹ رکھنا چاہتے ہیں, طاقت کا ایک توازن رکھنا چاہتے ہیں انڈیا پاکستان کا اور باقی سب کا. اگر آپ ہماری ایسی کمپنیوں کو یوں کر کے بین کریں گے تو پھر وہ استحکام جو ہے وہ نہیں رہے گا, وہ توازن طاقت کا بگڑے گا. اور ماضی میں بھی بغیر ثبوت کے محض شکوک کی بنیاد پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں. امریکہ نے دوسرے ملکوں کو جدید ملٹری ٹیکنالوجی کی اجازت دی. دوہرے معیار سے ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے مقصد کو دھچکا لگتا ہے. پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد اس کی خود مختاری کا دفاع ہے. اب یہ جناب پاکستان کا ایک رد عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اور دوسری جانب پاکستان پر جو پابندیاں لگی ہیں اس پہ کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں, کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں اس بات کی حمایت کرتی ہے کہ پاکستان کو جو باہر سے پیسہ ملتا ہے یا باہر سے جو فائدہ ملتا ہے یا جو امداد ملتی ہے, پاکستان تحریک انصاف ایسا کیوں کہتی ہے کہ وہ امداد اگر بند ہو تو یہ خوش کیوں ہوتے ہیں, تو انہیں غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے. میں آپ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں جو انہوں نے دیا تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا, اور وہ اس بات کے اوپر انہوں نے باقاعدہ انٹرویو دیتے ہوئے زور دیا تھا اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ پوری دنیا پاکستان کو جو امداد ملتی ہے اس کو پاکستان میں انسانی حقوق کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ, جمہوریت کی بحالی کے ساتھ منسلک کر دے. یعنی دنیا اگر پاکستان کو امداد دینا چاہتی ہے تو دے, لیکن ایک شرط عائد کر دے کہ پاکستان میں جمہوریت ہوگی اور انسانی حقوق ہوں گے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوگی تو پھر آپ اپنی امداد بند کر دیں. بے نظیر نے کہا تھا کہ زیادہ تر فوجی محب وطن ہیں اور یہ جو افسران ہیں یہ ملک کا نقصان نہیں چاہتے. اگر آپ یہ امداد روکتے ہیں تو وہ اپنے ادارے اور ملک کے مفاد میں امداد کے حصول کے لیے جمہوریت کو فروغ دیں گے پاکستان میں. لیکن اگر آپ آمریت کے دوران بھی آمرانہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جیسے آج کل آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں, اس کے دوران بھی اگر آپ امداد دیتے رہیں گے پاکستان کو تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو. یہ بے نظیر بھٹو صاحب نے بہت پہلے نقطہ اٹھایا تھا, تو تب یہ جمہوری نقطہ تھا. آج کل پیپلز پارٹی والے گلے پھاڑ دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ غدار ہو گئی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا یہ سٹیٹمنٹ اس بات کا گواہ ہے کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ دنیا اپنی امداد کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرے کہ پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوری آزادیاں ہیں تو آپ امداد دیں. اگر پاکستان میں جمہوری حقوق اور انسانی حقوق موجود نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی امداد نہ دیں تاکہ جمہوریت بحال ہو اور انسانی حقوق پاکستان میں بہتر ہوں. یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا. اب ناظرین یہ کمپین سوشل میڈیا پہ لگاتار اور میڈیا کے ذریعے بھی اور مختلف لوگ چلا رہے ہیں شوکت خانم اسپتال کے خلاف, اور یہ مریم نواز کی ایک بہت بڑی خواہش ہے. نہ صرف مریم نواز کی, نواز شریف کی, ان کے بہت سارے ساتھیوں کی. انہیں یہ لگتا تھا شروع میں کہ عمران خان جو بھی ہے وہ شوکت خانم اسپتال کی وجہ سے ان کا اتنا بڑا نام بنا ہے, تو ایسا نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے, اس کا ایک اپنا ویژن بھی ہے, اس نے ثابت کیا کہ اس کی ریزیلینس بھی ہے, وہ مار کھا سکتا ہے, مقابلہ کر سکتا ہے, مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے. اس نے یہ ثابت کیا وقت کے ساتھ. لیکن شوکت خانم پہ حملے کرنا ابھی تک انہوں نے بند نہیں کیا, کیونکہ شوکت خانم عمران خان صاحب کا ایک ایسا پہلو ہے جس کے ساتھ ان کی دلی وابستگی ہے. تو یہ عمران خان کو تکلیف دینے کے لیے شوکت خانم اسپتال کو تکلیف دیتے ہیں. تو ابھی دوبارہ سے کمپین چلائی جا رہی ہے, تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کمپین کا جواب فنڈنگ کے ساتھ کیجیے. شوکت خانم کو میکسیمم ڈونیشنز دیجیے, جتنی آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں. کراچی میں شوکت خانم کا جو نیا یونٹ ہے اس کے لیے بہت سارے فنڈز پاکستان میں درکار ہیں. پاکستانیوں کو, اوورسیز پاکستانیوں کو وہ فنڈز دینے چاہیے. آپ سوشل میڈیا پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کیسے یہ فنڈنگ کرنی ہے. 0007 کے اوپر آپ میسج کرتے ہیں تو فوری طور پر ڈونیشن ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر سے. تو عمران خان صاحب کی جو قید ہے اس کا نقصان غریب مریضوں کو نہیں ہونا چاہیے, کینسر کے پیشنٹس کو نہیں ہونا چاہیے.